وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو. کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. جس طرح وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت پر. فمثله كمثل صفار عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. سو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے سو اس کو بالکل صاف کر دے. ایسی لوگوں کو اپنی کمائی کا ذرا بھی ہاتھ نہ لگیں گے. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو جنت کا راستہ نہ بتلائیں گے. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ان لوگوں کی مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں کو اس عمل شاق کا خوبر بنا کر اس میں پختگی پیدا کریں. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. مثل حالت ایک باغ کی ہے جو کسی ٹیلے پر ہو، اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ دگنا چگنا پھل لایا ہو. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ. اگر ایسے زور کا می نہ پڑے تو ہلکی فوار بھی اس کو کافی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر نیکی کی حفاظت بھی ہو. اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں خرچ کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اپنا فضل فرمائے کہ وہ خرچ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو. ورنہ بس اوقات خرچ بھی ہو جاتا ہے لیکن آدمی اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے. مال بھی چلا جاتا ہے لیکن آدمی اجر و ثواب کی دولت سے محروم رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے اغراض اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا اس کی غرض، بلکہ غرض کیا ہوتی ہے کہ خوب اس خدمت خلق سے لوگوں میں شہرت مل جائے، نام و نمود ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، تعریفیں ہو جائیں، اور خوب جسے کہیں کہ اس کے تذکرے ہوں. تو ظاہر ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں، وہ تو جس کے لیے ہے وہ تو ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے اپنی امت کے بارے میں ایک ڈر ہے، اور وہ ڈر ہے خفیہ شرک. ایک کھلا شرک ہوتا ہے اور ایک چھپا شرک ہوتا ہے. اور چھپا شرک یہی ہے کہ بظاہر نیکی کی شکل تو اختیار کر رہا ہے لیکن اندر غرض یہ ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، لوگوں سے داد مل جائے. تو دنیاوی غرض فرمایا یہ بھی شرک ہے کہ اس نے اس عمل میں اللہ کے غیر کو شریک کر لیا، اللہ تعالیٰ کے غیر کو شریک کر لیا. اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا تو وہی مستحق ہوتا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے عمل کرتا ہے. عمل صالح اس کی قبولیت کے لیے اور کسی عمل کے صالح ہونے کے لیے، جس طرح ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر بھی عمل صالح نہیں بنتا، عمل نیکی نہیں بنتا. اسی طرح اللہ کو راضی کے جذبے کے بغیر کوئی عمل نیکی نہیں بنتا، اور جس طرح بغیر ایمان کے نیکی نہیں رہتی، اسی طرح ریا اور نام و نمود سے بھی وہ عمل نیکی نہیں رہتا. تو فرمایا کہ عمل کے لیے، قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اور پھر اس کی ایک مادی اور حصی مثال دی
کہ جیسے کسی چٹان پر کچھ دیر کے لیے مٹی آ جائے، اور مٹی آنے کے بعد بظاہر لگتا ہے کہ اس پہ کچھ ہو جائے گا، لیکن بارش ہوئی تو سب چٹان بالکل صاف ہو گئی، کچھ بھی اس پہ باقی نہ رہا۔ تو اسی طرح ریا اور نام و نمود آدمی کی اس نیکی کو ایسے ہی صاف کر دیتا، اس کے نام اعمال میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ البتہ جو خرچ کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے تو اس کا تو پھر بہت اجر و ثواب ہے۔ اگر زرخیز زمین پر اس نے بیج بویا اور جہاں بارش اچھی ہوتی ہو تو اسے کئی گنا پھل مل جائے گا، لیکن وہ زمین ہی ایسی ہے اگر بارش اچھی نہ بھی ہوئی، چند بوند ہی آئے، تب بھی وہ آدمی زرخیزی سے اور اس کے پھل سے اور اس زمین کی پیداوار سے محروم نہیں رہتا۔ فرمایا اگر آدمی ایمان کے ساتھ نیکی کرے اور اس کے موانع ریا اور نام و نمود سے محفوظ رہے، اعلیٰ درجے کا اخلاص نہ بھی ہو، تب بھی اللہ اسے اجر و ثواب نصیب فرمائے، اس لیے کہ ریا تو نہیں تھا نا، نام و نمود تو نہیں تھا نا۔ اور اسی طرح خرچ کرنے کے بعد اسے تکلیف تو نہیں دی، اور اسی طرح احسان تو نہیں جتلایا، اور اسی طرح اس کی عزت نفس تو نہیں مجروح کی۔ جب ان موانع سے بچے گا اور ایمان کی دولت ہوگی تب بھی اجر و ثواب کا وہ مستحق ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کون عمل کس درجے کے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے اور کون عمل کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے، لیکن نیکی بچانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ نیکی کر لینا بھی مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات شیطان نیکی نہیں کرنے دیتا، اور اگر آدمی ہمت کر کے نیکی کر بھی لے تو اچھی طریقے سے نہیں کرنے دیتا، اور اگر ہمت کر کے اچھی طریقے سے کر بھی لے پھر وہ محفوظ بھی رہے۔ اس لیے کہ اللہ میاں کہتے ہیں من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آیا، صرف کر لینا کافی نہیں، نیکی لے کے آیا۔ بس اوقات آدمی روزہ رکھ لیتا ہے اور نیکی کر لیتا ہے لیکن اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ بس اوقات آدمی حج کر لیتا ہے لیکن ایئرپورٹ سے پہلے وہیں چھوڑ کے آ جاتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے اور بس حرم سے نکلنے سے پہلے وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو صرف نیکی کر لینا کافی نہیں، نیکی بڑھیا کر لینا، اور بڑھیا کرنے کے بعد پھر اس نیکی کی نگہداشت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا کہ یہ نیکی ضائع نہ ہو کسی کمزوری کی وجہ سے اور کسی جسے کہیں کہ ریاکاری اور غلط جذبے کی وجہ سے، پھر اصل نیکی ہے اور پھر اس پہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی نیکی والی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد